کو ایک اونٹ کے بوجھ برابر دیا جائے گا غلہ، یہ تھا اصول۔ تو یہاں آئے تھے کتنے بھائی؟ 10 بھائی آئے تھے، 11واں تو وہاں ہے، 12ویں تو یہ خود ہیں یوسف علیہ السلام، 11ویں کو گھر میں چھوڑ کر آئے تھے، تو 10 آئے تھے 12 بھائیوں میں سے، تو لہذا 10 اونٹ کا بوجھ دے دیا۔ تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں الا ترون انی افی الکیل، تم دیکھتے ہو کہ میں تول پورا دے رہا ہوں، اس واسطے تم 11ویں بھائی کو بھی لاؤ گے، اس کا بھی حصہ تم کو مل جائے گا۔ وانا خیر المنزلین، تو تول بھی پورا دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی میں دیکھو کیسی مہمانداری بھی کرتا ہوں۔ وانا خیر المنزلین تو مطلب کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، آنے والوں کو عزت کے ساتھ ٹھہراتا ہوں اور عزت کے ساتھ ان کو میں غلہ دیتا ہوں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم اس کو مت لے کر آؤ۔ تو ترغیب بھی دے دی، اور ساتھ میں محض ترغیب سے کام نہیں چلتا، تھوڑی سی دھونس بھی دینی پڑتی، دھونس جانتے نہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی دھونس بھی دے رہے ہیں آگے، فلا خیر لکم عندی ولا تقربون، اگر تم اس کو نہ لائے تو تمہارا بھی کوئی تول نہیں ہوگا اور میرے پاس کو بھی مت آنا تم۔ یہ دھونس بھی دے دی کہ شوق میں لے کر آئے، اگر شوق اثر انداز نہ ہو تو ڈر بھی دے، ڈر پاوا بھی ان کو دے دو، شاید ڈر کی وجہ سے لے کر آئیں۔ تو ایسے انداز میں یہ کہا کہ اگر تم نہ لائے اس کو تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا کوئی بھائی بھائی نہیں ہے، تمہارے کوئی ابا اماں نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے کو ہمارے پاس آئندہ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ گویا اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ کہنے لگے اس تعلق سے، یعنی اپنے بھائی کے تعلق سے اس کے ابا جان کو ہم پھسرانے کی کوشش کریں گے۔ سنراود، راودہ یراود، مراودت کہتے ہیں کسی کو منانا، پھسلانا، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مراودت۔ سنراود عنہ اباہ، اپنے اس بھائی کے تعلق سے اس کے ابا کو ہم پھسلائیں گے انشاءاللہ، سنراود ان قریب، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ ضرور یہ کام کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے اس کوشش میں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام تو یہ کیا اور ساتھ میں ایک ترکیب بھی کی۔ اچھی نیت سے اگر کوئی ترکیب کر لی جائے تو وہ اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ نیت بخیر ہے، نیت بخیر ہے بھائی کو بلانے کی۔ بھائی آ جائے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ابا اور اماں بھی آئیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اس تدبیر کو بتلاؤں جو آیت میں بتلائی جا رہی، یہاں ایک نقطہ پہلے ہی میں بتلا دوں۔ یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت، مصلحت اور ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر تو ہیں، اب جو کچھ کام کیا جا رہا ہے یہ اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہوتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے لفظوں میں پہنچے اور فرشتہ اس کو لے کر آئے، جیسے قرآن۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کا پیغام فرشتہ لے کر آئے مگر اللہ کے لفظوں میں نہ لائے، مراد اللہ کی ہے، جیسے حدیث قدسی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی براہ راست گویا پیغمبر کے دل میں بات کو ڈال دیں، یہ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں الہام، سمجھنے کے لیے۔ تو پیغمبر کے لیے وہ وحی ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات ڈالی جاتی ہے اور پیغمبر اس کام کو کرتا ہے یا اس بات کو کہتا ہے، وہ بھی وحی اللہ کی طرف سے، پیغمبر خود سے کوئی بات نہیں کہتا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہدایت سے کر رہے ہیں۔ اب ایک چیز ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہو سکتا ہے کہ مکروہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت نہ ہو اس کام کے کرنے کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے ضابطہ ہے، سمجھا نہیں؟ ہم اس ضابطے کے پابند ہیں، مگر اللہ کے لیے تو کوئی ضابطہ نہیں، اللہ کے لیے تو کوئی قاعدہ نہیں۔ اللہ تو مختار مطلق ہے، جو کام وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی چیز کے لیے نہیں کہہ سکتے اللہ میاں تم نے تو ہمارے لیے قانون بنایا، خود تم یہ کام کر رہے، سمجھا نہیں بات؟ یہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
اس سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ میاں آپ نے کیوں کیا، لیکن دوسروں سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں. اللہ تو خود قانون بنانے والا ہے. سنا نہیں بات؟ وہ جس وقت کے لیے جو قانون بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اس واسطے میں نے کیا. اب چنانچہ آپ دیکھیں قرآن شریف میں اور اسی طرح حدیث میں بھی یہ آیا کہ اہل جنت کو سونے کے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. قرآن شریف میں نہیں، اساور من ذهب اساور من فضہ، سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن اہل جنت کو پہنائے جائیں گے. ارے صاحب دنیا میں تو سونا جو ہے حرام ہے، سونا حرام ہے. ایک رتی برابر بھی سونا مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور چاندی کی بھی استعمال کی صرف اس حد تک اجازت ہے کہ انگوٹھی، نگ والی انگوٹھی جس میں وہ سگنیچر ہیں. پہلے وہ انگوٹھیوں میں ہوتا تھا نا، پتھر لگائے جاتے تھے جس میں وہ سائن ہوتے تھے، تو وہ انگوٹھی مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اسٹمپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انگوٹھی تھی، وہ خاتم نبوہ، تو وہ اسی لیے تھی کہ اس میں محمد رسول اللہ وہ نقش کیا ہوا تھا اس پتھر کے اوپر، عقیق پتھر پر. اور آپ جب خط لکھا کرتے تھے تو لکھوایا کرتے تھے، اس پر اپنی وہ مہر لگاتے تھے. اور وہ مہر اسی واسطے بنی تھی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ نے دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھوانے شروع کیے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بادشاہوں کے یہاں کا دستور یہ ہے کہ وہ اسی خط کو حیثیت دی جاتی ہے کہ جس خط پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کوئی مہر بنوا لی جائے تاکہ اس پر آپ کی مہر لگے تو وہ خط قابل اعتبار ہوگا، ورنہ قابل اعتبار نہیں ہوگا بادشاہوں کے یہاں. تو وہ مہر تیار کی گئی تھی، تو وہ انگوٹھی اس کام کے لیے تھی. فقہاء نے اجازت دی ہے کہ چاندی مرد صرف ایسی انگوٹھی کے اندر استعمال کر سکتا ہے کہ جس کو اس کے لیے بنایا گیا، ورنہ تو اصل تو نہ چاندی کی اجازت نہ سونے کی. مگر قرآن شریف میں ہے کہ اہل جنت کو سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے دنیا کے لیے قانون بنایا، اس کو اس کا حق ہے، آخرت کے لیے یہ قانون بنایا، اس کو اس کا حق ہے. ہمیں کوئی مجال نہیں کہ یوں پوچھیں اللہ میاں دنیا میں تو کیوں سونا چاندی حرام کیا مردوں کے لیے اور آخرت میں کیوں حلال کیا. یہ اسی طرح سے مثلا شراب کہ دنیا میں حرام ہے لیکن آخرت میں اہل جنت کو شراب پلایا جائے گا. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں شراب جو ہے وہ تو کیا حالت کر دیتی ہے انسان کی، عقل کو برباد کر دیتی ہے. وہاں کی وہ شراب معرفت ہوگی اور انسان کے علم اور معرفت میں اور تقوی میں اور روحانیت میں اور اضافہ ہوگا. وہ اس کے اثرات اور نتائج کی بات ہے، سوال اس کا نہیں ہے. سوال اس کا ہے کہ یہاں شراب حرام ہے اور وہاں شراب حلال ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ موجود ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے اچھا جی میں شراب پیوں گا تو اتنی نہیں پیوں گا کہ جس سے نشہ ہو، نشے کے واسطے تو حرام ہے لہذا میں اتنی پیتا ہی نہیں، کہ جو حرام ہے میں تو ایک قطرہ پیوں گا تو کیا حلال ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا. حدیث میں فرمایا گیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس نشے والی چیز کی کثیر مقدار جو ہے نشہ کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں سوال اس کا نہیں کہ یہ شراب کیا اثر کر رہی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں. شراب دنیا میں حرام ہے، حرام ہے، آخرت میں شراب کچھ بھی اثر کرتی ہو وہاں وہ حلال ہے. مگر ظاہر ہے کہ اللہ نے یہاں حرام کیا وہاں حلال کیا، اللہ کو اس کا اختیار ہے، ہمیں پوچھنے کا حق نہیں. تو اس واسطے میں نے عرض کیا کہ یہ جو تدبیر یہاں کی جا رہی ہے تو اگرچہ اس میں فقہی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر نہ بھی سمجھ میں آئے وہ بات اور آپ کو اشکال ہو کہ یہ تدبیر کیوں کی جا رہی ہے تو میں نے پہلے ہی اس لیے ساری بات بتلا دی. اللہ کی ہدایت سے ہو رہی اور اللہ کو اختیار ہے جو چاہے وہ ہدایت دے دیں. یہ قانون وہ بنانے والے، ہم بنانے والے نہیں ہیں. اب آپ اس کو سنیے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا. فتیان فتح کی جمع ہے. عام طور پر محنت اور مشقت کے کام میں کس کو رکھا جاتا ہے؟ غلہ تولنا، بوریاں اٹھانا رکھنا، یہ کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جوان تندرست آدمی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، جو ان کی پونجی جو ہے، پونجی یعنی وہ جو قیمت لے کر آیا تھا
وہ قیمت جو لے کر آئے تھے جس سے کہ غلہ خریدا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی قیمت، ان کی پونجی جو ہے وہ انہی کے غلے میں رکھ دو، چھپا دو. غلہ بھی دے دو، غلے میں ان کی قیمت بھی چھپا دو. جو معلوم ہوا کہ خالی روپیے ہی نہیں لائے تھے، کچھ زیور یہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں لائے تھے کہ جس کو دیکھ کر خود پہچان لیں کہ یہ ہمارا ہی سامان ہے. ورنہ نوٹ اگر ہوتے، ڈالر ہوتے، یہ ہوتے، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کسی نے رکھ دیا ہوگا. لیکن بدا ان کی پونجی انہی کے غلے میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید یہ اس کو پہچان لیں گے. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں گے شاید کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں. ہمیں آئے تو یہ اس امید پر وہ بھی رکھوا دیا. یہاں اب میں آپ کو اس تدبیر کے بعد یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مفسرین یہ گفتگو کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کیا حق تھا. ان کو تو غلہ بیچنا تھا، بیچ دیا، قیمت لے لی. قیمت سرکاری خزانے میں جانی چاہیے تھی. سرکاری خزانے میں جانے والی قیمت یوسف علیہ السلام کیسے دے رہے ہیں؟ سمجھا نہیں بات. یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا. فقہاء نے اس کے مختلف جواب دیے. ایک جواب اس میں سے بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے بقدر قیمت خزانے میں رکھوا دی، اپنی جیب سے جو ہے وہ قیمت ادا کر دی، اور وہ قیمت جو ان کی لائی ہوئی جو تھی ان کے وہ رکھ دی. مگر میں کہتا ہوں اس کے لیے جب تک ہمارے پاس کوئی روایت نہ ہو، کوئی یعنی ایک تعویل کے درجے میں ایک چیز ہے لیکن کوئی اس کی روایت نہیں ملتی کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا تھا. حسن ظن کے طور پر آپ یہ فرض کر لیں وہ بات الگ ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کیا ضرورت ہے ہم ایسی بات کہیں جبکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے وہی قیمت جو لے کر آئے تھے وہی دی تھی، اور یہ اس لیے کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت ہوگی. بس ختم شد، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ لوٹ کر گئے اپنے ابا کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہنے لگے ابا جان. اب جانے کے بعد پوری داستان سنائی ہوگی. ابھی تو غلہ نہیں کھولا گیا، ابھی اونٹ پر بار برداری ہوئی بھی ہے. اترنے کے ساتھ قاعدہ یہی ہوتا ہے سامان کون کھولتا ہے جی؟ سفر سے واپس جانے کے بعد پہلے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت پوچھتے ہیں، بھائی یہاں ٹھیک ہو گیا، یہ ساری چیزیں. سامان بعد میں کھلتا. تو سامان کھولنے سے پہلے ابا جان کے پاس پہنچے اور جا کر کے جو کچھ خیر خیریت سنائی اسی میں یہ بات بھی سنا دی، ابا جان ہم کو تول ملا مگر ایک تول روک لیا گیا، ایک بھائی کا تول نہیں ملا. منع من الکیل، ایک تول ہم کو نہیں ملا. فارسل معنا اخانا، اگلی دفعہ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے گا ساتھ میں ہمارے. نقتل، تو کیا ہوگا ہم اس کا تول بھی لے کر آ جائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چونکہ معلوم تھا کہ ابا جان اب کے اعتماد کرنے والے نہیں ہمارے اوپر، تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں اب کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی کس کی؟ بنیامین کی. تو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھونک مار کے پیے. تو یہاں احساس ہے بھائیوں کو کہ ابا جان ہماری سننے کے نہیں، بنیامین کو تو بھیجیں گے نہیں. تو اس بات سے پہلے ہی کہہ رہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. قال هل آمنوکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی من قبل، اب بڑے میاں کہنے لگے کہ کیا میں تم پر ایسے ہی اطمینان کروں جیسا اس سے پہلے بھائی پر کر چکا ہوں؟ کیا اب تمہارے لیے تم نے کوئی گنجائش چھوڑی ہے تم پر اطمینان کرنے کی؟ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت بھی تم یہ کہہ کے لے کر گئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تم نے اپنا اعتماد کھو دیا، کیا میں اب اطمینان کروں تمہارے اوپر؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کیا میں تم پر اطمینان کروں اس بھائی کے تعلق سے، بنیامین کے سلسلے میں، مگر جیسا کہ میں نے تم پر اطمینان کیا تھا اس کے اس بھائی کے جس کا نام یوسف، یعنی یوسف کے بارے میں. فاللہ خیر حافظہ، مگر یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹوک بھی دیا اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. یعنی مطلب کیا؟ تم اگر حفاظت کر بھی لیتے اور یوسف کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی اللہ کی طرف سے تو اس کو تو کوئی بچا نہیں سکتا. حفاظت تو دراصل اللہ ہی کی ہے، مگر تم نے جو غفلت کی تھی اس کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے ایک نبی کی شان کہ تدبیروں پر بھی نظر ہے اور تقدیر پر بھی نظر ہے. اللہ کے معاملات پر یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. فاللہ خیر حافظہ
وہو ارحم الراحمین، اور وہ مہربانوں میں سے بہترین مہربانی، یعنی مہربانیاں تو اور بھی کرتے ہیں مگر اللہ بڑے مہربان۔ مراد یہ کہ اس کے بھیجنے میں مجھے تأمل اگر ہے تو تمہاری بے تدبیری کی وجہ سے، لیکن اللہ پر میرا اعتماد ہے، وہی بہترین حفاظت کرنے والا اور وہ مہربان ہے، اس لیے بھیج دیں گے اس کو۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، یہ ساری بات ہوگی، اب سامان کھولنے چلے، اونٹوں کے اوپر سے وہ لدان اتارا اور سامان کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے سامانوں کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے اپنی وہ پونجی اس میں پائی جو ان کو لوٹا دی گئی تھی، وہ سارا مال جو لے کر گئے تھے قیمت کے طور پر دینے کے لیے، وہ دیکھا وہ تو رکھا ہوا بوروں کے اندر۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، فوراً چیخ پڑے، ابا جان ابھی ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی اس کے اندر یہی مراد ہے کہ اور کیا چاہیے، لیجیے صاحب غلہ بھی ملا، قیمت بھی واپس، ما نبغی ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ لیجیے یہ پونجی ہماری ہم کو لوٹا دی گئی۔ ونمیر اہلنا، اچھا ابا جان اب تو ہم لے کے چلیں گے اپنے گھر والوں کو سب کو۔ ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ہمیں ایک اونٹ کے برابر غلہ ہم کو اضافے سے ملے گا۔ ذالک کیل یسیر، اس واسطے کہ اب جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے یہ کوئی اتنا تو ہے نہیں کہ آرام سے پیٹ بھر کر ہم کھاتے رہیں گے، ایک وقت تو ختم ہونے جائے گا، یہ تھوڑا ہی سا تو ہے، ہم کو جانا تو پڑے گا، اب کے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے تاکہ اس کا بھی تول ہم کو مل جائے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، سے کوئی یقین دلانے والی بات نہ لے آؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے وثیقہ، وثق یثق کے معنی آتے ہیں اعتماد کو، اسی واسطے ہمارے ہاں وثیقہ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں سر؟ وثیقہ کیا؟ کانٹریکٹ، ایگریمنٹ، جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے اس کو وثیقہ کہتے ہیں، اور ایگریمنٹ لکھنے والوں کو وثیقہ نویس کہتے ہیں، سمجھ آئے؟ تو وہ اسی سے ہے، وثق یثق، اعتماد سے۔ تو موثقاً، ایسی چیز جب تک نہ لے آؤ اللہ کے حوالے سے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے کہ تم اس کو ضرور لے کر آؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی قسم کھا کر تم کہو اس بات کو کہ تم ضرور اس کو لے کر آؤ۔ الا ان یحاط بکم، قسم کھلوا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، ساتھ میں جانتے ہیں کہ قسم کے کیا معنی ہوتے ہیں، تو فرمایا الا ان یحاط بکم، ہاں مگر یہ کہ تمہارا کہیں گھراؤ ہو جائے، بھئی قسم کھا لی، اب یہ تو نہیں بھئی کہیں نہیں کر سکتے، تم طاقت بھر اس کی حفاظت کر رہے ہو، اب کہیں تم گھر گئے دشمنوں میں تو کیا کر سکتے ہو؟ الا ان یحاط بکم، یہ ہے ایک نبی کی شان میں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ نبی کی نظر دیکھیے کہ یوں کہیے کہ انسانی جو انتظامات ضروری ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں سارے پہلوؤں پر معاملات کی اتنی نظر ہے کہ کوئی جز چھوڑنے نہیں چاہ رہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم تو کھڑتے ہیں، کھاؤ قسم، ختم شد، اب اس کے بعد چھٹی ہو جاتی۔ یعقوب علیہ السلام کی نظر اتنی وسیع ہے کہ قسم بھی کھلوا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک امکانی مجبوری کی رعایت بھی رکھ رہے ہیں۔ بھئی اگر کہیں گھر گئے یہ سارے بھائی اور نہیں حفاظت کر سکے تو کیا کریں گے؟ تو قسم کھلوانے میں ایک ایگزمپشن بھی رکھا گیا ہے، الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم، جب وہ انہوں نے یقین دلا دیا یعنی قسم کھا لی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس کا نگہبان ہے۔ خوب سمجھ لو یہ قسمہ قسمی جو ہوئی ہے اس کی پوری پاسداری ہونی چاہیے، اللہ نگہبان ہے، اللہ اس کی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک تدبیر کے طور پر ہدایت دی، فرمایا اے بیٹو سب ایک دروازے سے مت جانا۔ ایک دروازہ کون سا؟ شہر کا دروازہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے شہروں کی چار دیواری ہوا کرتی تھی، کیا کہتے تھے اسے؟ فصیل۔ شکر ہے آپ نے فصیل کہا، ورنہ لوگ سفیل ہی بول دیتے ہیں۔ آپ کو پڑھا لکھا ہونے کی بات ہے حضرت، آپ نے فصیل بولا ہے، جانتے ہی ہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، تو ورنہ تو لوگ سفیل بولتے ہیں۔ اس کو عربی کے اندر سور البلد کہتے ہیں۔ تو
اب اس میں چاروں طرف سے وہ دیوار ہے اور کہیں دروازے بنے ہوتے ہیں اندر شہر میں جانے کے لیے. دیکھا ہوگا بھائی حیدرآباد کے اندر بھی مختلف دروازے ہیں, دلی کے اندر بھی دیکھیے تو دلی میں وہ دیوار کہیں کہیں کو ٹوٹ ٹاٹ گئی کہ صاحب یہ اجمیری دروازہ, یہ دلی دروازہ, یہ لاہوری دروازہ. وہ دراصل وہی تو بڑے بڑے شہر جو ہوا کرتے تھے تو اس میں شہر پناہ ہوتی تھی, دروازے ہوتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو تم سب ایک دروازے سے مت جانا شہر میں, وادخلوا من ابواب متفرقہ, بلکہ مختلف دروازوں سے جانا تم. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور فرمایا کہ ویسے میں اللہ کے فیصلے سے تم کو نہیں بچا سکتا. یہ جو کوئی آفت آنے والی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ تو آ جائے گا, میں ایک تدبیر تمہیں بتلا رہا ہوں. یہ کیوں ہدایت دی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ نظر نہ لگے. ارے بھائی 11 بھائی ہیں جوان تندرست, جب معلوم ہو کہ ایک ہی ابا اماں کے 11 اولاد چلی جا رہی ہے, ہٹے کٹے تندرست جوان, کہیں نظر لگ سکتی ہے. تو وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ایک عشق ہزار, کیا ہے وہ, ایک عشق ہزار بدگمانی ہے, ایک عشق ہزار بدگمانی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اب چہیتا بیٹا بھی جا رہا ہے, تو اب زیادہ احتیاط سمجھ میں آ رہی ہے, کب یوں کرو یوں کرو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یوں بھی ہے کہ اصل میں پہلے تو ویسے ہی چلے گئے تھے. ایک نقطہ اور سمجھیے, یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلی تو جب گئے تھے بیٹے جب کیوں نہیں کہا تھا, اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ سمجھا نہیں بات یہ. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ بھئی بنیامین ساتھ میں, اگر بنیامین ساتھ میں ہے تو بیٹے تو اور بھی ہیں, وہ سوتیلے تھوڑے ہی ہیں. وہاں ایک نقطہ ہے اور وہ یہ کہ جب پہلی مرتبہ گئے تھے تو پہلی مرتبہ اجنبی بن کر گئے تھے. اجنبیوں پر ایسی نظر نہیں پڑا کرتی, لیکن وہاں سے جو لوٹ کر آئے ہیں تو بادشاہ نے خاص اکرام کیا تھا ان کا. سمجھا نہیں بات یہ, جب پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ تو میرے بھائی ہیں, تو اگرچہ انہوں نے نہیں پہچانا تو یوسف علیہ السلام نے ان کی خاطر مدارات خوب کرائی ہوگی, وہ بات کہیں چل پھیل گئی ہوگی. اب دوبارہ جو جائیں گے اور سب مل کر اسی طرح تو ہر ایک کی نظر ان پر پڑے گی. اس لیے اب یہ ہدایت دی گئی کہ سب ایک دروازے سے مت جانا, مختلف دروازوں سے جانا تاکہ نظر سے بچ جائے. نظر جو ہے اس بارے میں بتلا دوں کہ نظر حق ہے, نظر کا لگنا حق ہے, حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے. تو بہرحال میں اس تفصیل میں تو نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعا بھی بتلائی ہے اور نظر بھی بتلایا کہ نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ایک تو مصلحت یہ تھی. بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور مصلحت ہے, اور وہ یہ کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھرانے کے ساتھ کہاں رہ رہے ہیں, شہری علاقہ نہیں ہے بلکہ میدانی علاقہ ہے. میدانی علاقوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کلچرڈ کہلاتے ہیں, سمجھ میں, غیر متمدن. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ جو پاکستان کے جو لوگ یہاں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے میں بتاؤں, ہندوستان میں وہ جو ہوتے ہیں خانہ بدوش قسم کے لوگ, ان کا کوئی گھر نہیں در نہیں. پاکستان میں دیکھیے تو وہ سرحدی قبائلی لوگ جو ہیں, وہ آفریدی قبائلی لوگ, جن پر برطانیہ کے زمانے میں بھی کوئی قانون نہیں نافذ ہو سکا. وہ اس طرح کے جو لوگ جو میں کیا تھا ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ تو ناک ہیں سرزمین بر صغیر کے سرزمین کے. واقعہ یہ ہے کہ آفریدی وہ قوم ہے کہ ان پر انگریزوں کا بھی کوئی قابو نہیں پا سکا, نہیں ہو سکا. آزاد قوم رہی ہے اور آزاد قوموں کے جو اطوار اور طریقے ہیں وہ سب ان کے ہاں تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو میں کوئی برائی کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اچھائی معنی میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام شہری زندگی نہیں گزار رہے, میدانی. تو آزاد قبائل کی جو حالت ہوا کرتی ہے وہ وہاں. عام طور پر شہروں کے اندر
جب اس طرح کے لوگ آئیں تو ذرا لوگ وحشت زدہ ہوتے ہیں، بھائی خدا خیر کرے یہ کس طرح کے لوگ آ گئے. تو وہ اگر یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ مصر کے جس شہر میں یہ جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے وحشت زدہ ہوں اور ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچائیں، اس واسطے کہا گیا کہ سب الگ الگ دروازوں سے جائیں، ایک دروازے سے نہ جائیں. واللہ اعلم. فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کے فیصلے سے تو میں تم کو کچھ بھی نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر ہر بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ایک تدبیر میں بتلا رہا ہوں، ویسے تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، فرمایا کہ جب وہ اب پہنچ گئے مصر اور یوسف علیہ السلام کے پاس اس شہر میں اسی طرح پہنچے جس طرح ابا جان نے ان کو ہدایت کی تھی، مختلف دروازوں سے آ گئے اور وہاں بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے تو یعقوب کچھ بھی نہیں بچا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک بات آئی تھی وہ اس نے پوری کر لی. یعنی ایک تدبیر کہ ایک وہم کی ایک صورت پیدا ہوئی تھی کہ نظر بد سے نہ بچ جائیں، نظر بد سے بچ جائیں، فلانے خطروں سے بچ جائیں، ایک بات آئی تھی اس کے دل میں، وہ اس نے پوری کر لی. اللہ کے فیصلے سے تو واقعی وہ نہیں بچا سکتا تھا. چنانچہ جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ ہو کر رہا جو ہو رہا ہے. وہ کیا؟ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہاں جو کچھ تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی وہ یہ مت سمجھنا کسی جہالت کی وجہ سے کی، وہ تو علم والا تھا. یہاں اس نقطے کو بتلایا گیا کہ تدبیر کرنا یہ نہ سمجھا جائے کہ بے کمالی کی بات ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے صاحب فلانے آدمی جو ہیں وہ تو بس اتنے متوکل ہیں. متوکل کیا معنی سمجھے جاتے ہیں ہمارے ہاں؟ کہ وہ کوئی دنیاوی تدبیر نہ کریں. دنیاوی تدبیر نہ کرنے کو لوگ توکل کہتے ہیں. غلط ہے. اسلام اور قرآن کے اسلامی تعلیمات اور مزاج کے خلاف. توکل کے معنی اسلام میں یہ ہے کہ دنیاوی جائز تدبیریں پوری کر لی جائیں، نتیجے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ ہے توکل کے معنی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توکل یہ ہے کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پر تم بھروسہ کرو کہ وہ اس کی حفاظت ہوگی. یہ توکل کے معنی نہیں کہ گھر کے سارا سامان دروازے پہ رکھ کر کے اور سفر میں چلے جاؤ، دروازہ کھلا چھوڑ دو کہ اللہ میں حفاظت کریں گے. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ گھر میں جو چیز جہاں رکھے جانی ہے، جس احتیاط کے ساتھ رکھی جانی ہے اسی احتیاط سے رکھیے. تالا جو بھی قفل لگانا ہے، لاک لگانا ہے، وہ بھی لگا دیا جائے. اب اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ ہے توکل کے معنی. تو اس لیے توکل کے جو معنی عوام نے غلط لیے ہیں اس سے چونکہ ٹکرا رہی تھی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ علم والا تھا، وہ علم جو ہم نے یعقوب کو دے رکھا تھا وہی علم اس کے پاس تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ نہیں جانتی اس حقیقت کو کہ توکل گوئیوں کا یہ تدبیر اور تقدیر کے درمیان کس طرح سے رشتہ قائم کیا جانا چاہیے. تقدیر سے بالکل صرف نظر کر لینا بھی غلط، تدبیر ہی پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط. تدبیر اور تقدیر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہی دراصل علم کی بات ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. بس اس لیے کہ 5 منٹ ہیں انشاءاللہ. سورہ یوسف آیت نمبر 69 یعنی 1:70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. الحمدللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. برادران یوسف دوسری مرتبہ مصر پہنچے ہیں غلہ لینے کے لیے، تو حضرت یوسف اور اس دفعہ بنیامین ساتھ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. تو اب وہاں پہنچ گئے مصر میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سرکاری طور پر ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا. اب تو ویسے بھی جان پہچان دونوں طرف سے تو نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام تو سمجھ ہی گئے تھے پہلی دفعہ کہ یہ میرے بھائی ہیں. تو اب تو ان کے حقیقی بھائی آئے ہیں
جن کے واسطے بڑی طلب اور تڑپ تھی، تو اس اہتمام کے ساتھ کہ ابھی راز نہ کھلے ان کے لیے ٹھہرنے کی انتظام سرکاری طور پر کیا گیا، اور اس طرح کہ بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ بعض مفسرین ایک صورت لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، اس لیے کہ کوئی اس کے لیے ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ ہوا یہ کہ دو بھائیوں کو ایک ایک روم میں ٹھہرا دیا، تو کل کتنے تھے؟ وہ 11 تھے، تو 5 کمروں میں تو 10 ٹھہر گئے۔ اب بنیامین جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہوگا فنا 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 کمرے میں، بنیامین رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ رہ گا، یہ میرے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ شاید یہ تدبیر اسی لیے کی گئی ہوگی ایک ایک کمرے میں دو کو ٹھہرانے کی، کہ بنیامین کو اس طرح سے اپنے پاس ٹھہرانے کا موقع مل جائے گا، ورنہ اگر کوئی اور انداز اختیار کیا گیا تو شک اور شبہ ہوگا دوسروں کو، بھی کیا بات ہے اسی کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ سب کے سب حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو، اخاہ یعنی بنیامین کو۔ اور اس کے بعد جب وہ ایک روم میں پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد ان سے کہا قال انی انا اخوک، ذرا سننا میں تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ اب وہ تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یوسف جو ہیں ابن یعقوب ہیں اور ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے جیسے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ ایک تو اس حلیے میں ہیں شاہی، پھر مصر میں ہیں، وہ تو کنویں میں ڈالا تھا، کنویں سے مصر میں کہاں آ گئے، اور مصر میں بھی بادشاہی تخت پر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے ناک نقشہ جانا پہچانا ہونے کے باوجود یہ سمجھنے کو کون تیار ہو سکتا ہے کہ یوسف ہے ابن یعقوب علیہ السلام۔ تو اس واسطے یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب غم زدہ مت ہو یہ جو کچھ حرکتیں کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برادران یوسف جو زیادتیاں کرتے رہے تھے اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ابا جان کا زیادہ چاہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے تھے، تو اس کی 2 وجہ میں نے بتلائی تھی، یاد ہوگا بالکل شروع میں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مستقبل کے پیغمبر ہیں، اور بننے والا پیغمبر جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں کہ بازاروں میں چیخ پکار کرتا ہوا، لونڈیار پنے کرتا ہوا اور اچانک اس کو پیغمبر بنا دیا جائے۔ پیغمبر کے اطوار اور اخلاق اور عادات شروع ہی سے ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت اونچی شخصیت بننے والی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ انداز جو ہیں باپ کے دل میں ان کو محبوب بنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس ماں کے بیٹے ہیں اس ماں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی سے پہلے ہی سے تعلق ہے، تو بیوی گویا پسندیدہ تو اس کی اولاد بھی پسندیدہ ہوگی۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف سے بلکہ بنیامین سے بھی تعلق۔ تیسری ایک اور بھی بات میں بتلاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد قدرتی طور پر وہ محبت جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی وہ بنیامین کی طرف ہو جانا وہ ایک فطری بات ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی بھائی ہے۔ جب اصل نہیں ہوتا تو اس کے قریب ترین جو ہوگا اس سے محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ جب بنیامین اب محبوب ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو لازمی طور پر برادران یوسف جو معاملہ یوسف کے ساتھ کر چکے تھے صرف اس لیے کہ ابا جان اس کو زیادہ چاہتے ہیں تو وہ بنیامین کو بخش سکتے تھے؟ بنیامین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ان کا غلط رہا ہوگا اس لیے کہ ابا جان بنیامین کو چاہنے لگے تھے۔ سمجھ میں نہیں بات یہ؟ تو ممکن ہے کہ بنیامین نے آ کر کے جب یہ معلوم کیا ہو کہ یہ تو یوسف میرے بھائی ہیں، سگے بھائی، تو انہوں نے پوچھا ہوگا کیا گزری میرے بعد، تو بنیامین نے سنا ہوگا یہ تو بہت ستاتے رہے میرے بھائی، مجھے یوں ستایا یوں ستایا یوں ستایا، تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا اب غم نہ کر،
ان ساری باتوں کی وجہ سے جو یہ کچھ کرتے رہیں، مطلب کیا ہے؟ اب وہ سارے سلسلے ختم، اب زندگی کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اب بھول جاؤ جو کچھ ہوا ہے، اب انشاءاللہ وہ تکلیف دہ باتیں اب نہیں لوٹیں گی۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم، اب بھائی کب تک ٹھہرائیں گے؟ ایک دن نہیں، 2 دن، 2 دن نہیں، 3 دن، ویسے بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 3 دن کے مہمانی اس کے بعد شیطانی، تو بھائی اب آخر کب تک ان مہمانوں کو ٹھہرائیں گے؟ آخر کو ان کو رخصت تو کرنا ہی ہے۔ اور ابھی حکمت کے خلاف ہے، یا یوں کہیے کہ جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ابھی نہیں ہے کہ اس راز کے اوپر سے پردہ اٹھے، تو راز سے پردہ اٹھ جائے تبھی روک سکتے ہیں کہ بھائیو تم تو بھائیو رک جاؤ، لہذا ابھی اجازت نہیں، تو ابھی تو یہ اجنبیت ہے، اس اجنبیت کو باقی رہنا ہے، جب باقی رہنا ہے تو مہمانوں کو رخصت کیجئے، کب تک روک کے بیٹھیں گے؟ تو مہمانوں کو جب رخصت کیے جانے لگا تو جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے وہ تھا غلہ لینا، تو یوسف علیہ السلام نے اسی سابقہ قاعدے کے مطابق ایک ایک آنے والے کے لیے ایک ایک اونٹ کے برابر غلے کا لدان لدوا دیا۔ تو اب پہلے 10 آئے تو 10 کا غلہ دیا، اب 11 آئے تو 11 کا غلہ دے دیا گیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان تیار کروا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، سقایا کہتے ہیں وہ برتن یا وہ چیز جس سے پانی پیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اس کو سقاوا بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ اصل میں سقایا ہے، ساقی اسی سے ہے، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور سقایا اس چیز کو جس سے پیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کو سبیل بھی کہتے ہیں، یاد ہے سبیل؟ سنا ہے سبیل؟ وہ دراصل سبیل کہاں سے بنا؟ وہ میں سمجھنا پینے کے واسطے ہے، بلکہ وہ فی سبیل اللہ سے سبیل بن گا۔ فی سبیل اللہ پانی کا انتظام ہے پینے کے لیے، وہ فی بھی گھٹا، اللہ بھی گھٹا، سبیل رہ گیا، وہ سبیل، ورنہ اصل میں سقایا ہے، وہ اس کا اصل نام جو ہوگا وہ سقایا، پینے کے لیے جو بھی جگہ ہے اس کو کہیں۔ تو یہ ایک برتن ہے، سرکاری برتن، سقایا اس کا نام، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے وہ برتن سرکاری جو تھا وہ بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ فی رحل اخی، رحل کہتے ہیں وہ جو اونٹ کے اوپر جو رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس پر سامان رکھا جاتا ہے یا بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، اس کو رحل کہتے ہیں، اور وہ رحل ہی کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے جو قرآن شریف کی ہے نا، یہ جس پہ قرآن شریف رکھتے ہیں تو وہ کس طرح ایسے بنی ہوتی ہے نا، تو وہ اونٹ کے اوپر جو بنی ہوئی ہوتی وہ بھی ایسی بنی ہوتی، اس واسطے اس کو رحل، وہیں سے یہ رحل بنی۔ تو فی رحل اخی، بھائی کے کجاوے میں، ہم اردو میں اس کو کجاوا ترجمہ کرتے ہیں، بھائی کے کجاوے میں وہ سقایا رکھ دیا گیا، سرکاری برتن جو تھا۔ بات کہتے ہیں کہ یہ ناپنے والا برتن تھا، غلہ ناپنے کے لیے جو ہوتا ہے، لیکن ہر برتن کو بھی سقایا کہہ لیتے ہیں کیونکہ وہ برتن الگ الگ ہوتے نہیں، اسی میں پانی پی لیجئے، اسی میں کھانا کھا لیجئے، تو وہ ایسے ہی کوئی برتن رہا ہوگا ناپنے کا، تو غلہ ناپنے کا، وہ چھپا دیا گیا۔ اب یہ تو یہ ہے کہ وہ عام برتن تو تھا نہیں، خاص برتن تھا، اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ چاندی کا تھا، بعض کہتے ہیں سونے کا تھا، بعض کہتے ہیں نہ چاندی کا نہ سونے کا، دراصل سرکاری برتن تھا، وہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی سرکاری، دیکھا ہوگا نا، جو ترازویں تولنے کی ہوتی ہیں اس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ پاس کی ہوئی ہے، یہ مطلب یہ کہ اس میں گڑبڑ نہیں ہے، تو وہ سرکاری مہر لگا ہوا برتن تھا جو سرکاری استعمال میں آتا تھا، یہ اس کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ چھپا دیا گیا بھائی کے سامان میں۔ اس کے بعد قافلہ چل پڑا، ابھی وہیں سے تھوڑی دور آگے چلے تھے، ثم اذن مؤذن، اس کا ترجمہ یہ مت کر دینا کہ اذان دینے والے نے اذان دے دی، بلکہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ تو اذن کے معنی ہیں اجازت کے، حکم کے، اعلان کے، تینوں معنی ہوتے ہیں، جیسا موقع ویسا اس کا ترجمہ کریں گے۔ دراصل اذان بھی اعلان ہے، بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ، تو اس میں اعلان بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اعلان تو اس کا کہ نماز کا وقت ہو گیا،
اور ہدایت اس کی کہ نماز کے لیے آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو یہ ہدایت بھی اس لیے اس کو اذان کہتے ہیں. مؤذن اذان دینے والا یا اعلان کرنے والا. تو پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو. یہ اعلان اس نے کیا. یہاں میں دو باتیں بتاتا چلوں. ایک تو یہ کہ اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا یہ جانتے ہوئے کہ ایک حرکت ان کی نہیں تھی. تو جو چور نہ ہو اس کو چور کہنا اچھی بات ہے تو غلط بات ہے؟ اس سوال کا جواب تو یہ کہ اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں تھا. اعلان کرنے والے نے تو اعلان کیا، اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ صاحب انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی. اس کو معلوم ہوا کہ بھئی سرکاری برتن غائب ہے ان کے سامان میں ہے، تو انہوں نے کہا چور. آئی بات سمجھ میں نہیں. مثال کے طور پر میں کہوں دیکھنا بھائی وہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو اب آپ بھاگ کے کہیں گے ارے چور چور چور. میں نے تو نہیں کہا کہ چور، میں نے تو یہ کہا کہ فلانا آدمی سامان لے جا رہا اٹھا کے. تو ٹھیک یہی صورت یہاں بنی. نہ تو یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جاؤ پکڑو وہ چور ہیں، اور اس جو اعلان کر رہا ہے اس کو حقیقت حال کا علم نہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات یہ؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یوں کہہ رہا